بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع ہے مبادیات مغربی افکار دعوت دین کے تناظر میں۔ اس کا حصہ دوم ہے مغربی افکار کے پھیلاؤ کا طریقہ کار۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا مغربی افکار ہوتے کیا ہیں، اس میں فلسفے کا تعارف، فلسفے کی اقسام، الہیات، اخلاقیات، سماجیات، وجودیات، ان چیزوں کا تعارف تھا۔ علمیات یعنی ماخذ علم کیا ہو، اور پھر مغربی تہذیب، اس کے بڑے بڑے اجزاء اور عناصر، پھر الحاد، پھر سیکولرزم، اس کی شاخیں، یہ مغربی افکار کا تعارف تھا۔ اب یہ پڑھیں گے کہ یہ افکار پوری دنیا میں غالب کیسے آئے۔ یورپ تو ان کا گڑھ تھا، جنم بھومی تھی۔ مغربی افکار یورپ میں پیدا ہوئے، فلسفیوں نے پیدا کیے، لیکن یہ پوری دنیا میں غالب کیسے آئے۔ امریکہ میں، اور پھر روس میں، پھر چین میں، پھر جاپان میں، پھر عالم اسلام میں، افریقہ میں کیسے غالب آئے، یہ ہماری آج کی گفتگو ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ یورپ نے ایک دور کے اندر پوری دنیا پر قبضہ کر لیا۔ امریکہ شمالی ہو یا جنوبی ہو، یورپ کے رہنے والوں کے ماتحت ہو گیا۔ جو جنوبی امریکہ تھا اس میں اسپین والوں نے قبضہ کر لیا، اور جو شمالی امریکہ تھا اس میں برطانیہ اور دیگر ممالک کے لوگوں نے وہاں پر آباد کاری کی، اور وہاں پر قابض ہو گئے، اور وہاں کے مقامی لوگوں کو انہوں نے آہستہ آہستہ ایک دو صدیوں میں ہلاک کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے آسٹریلیا پر بھی قبضہ کیا برطانیہ والوں نے۔ روس کے جو مقامی بادشاہ تھے انہوں نے خود یورپی علوم فنون سیکھ کر وہ یورپ جیسے بن گئے۔ جاپان اور چین، انہوں نے بھی یورپی علوم فنون سیکھے اور ترقی کی، اور پھر ان پر مغربی اقوام غالب بھی آئیں، خاص طور پر چین پر تو لازماً آئیں، اور فلپائن اور کوریا وغیرہ، ان پر بھی بیرونی قابضین استعمار غالب آیا۔ عالم اسلام سارے کا سارا مغربی اقوام کے ماتحت ہو گیا، بر صغیر بھی، برما بھی، اور ترکی نے ایک لمبی جنگ لڑی۔ افریقہ کی جو شمالی پٹی ہے یہ ساری کے ساری یورپی اقوام کے ماتحت ہو گئی۔ مصر برطانیہ اور فرانس کے ماتحت رہا لمبا عرصہ۔ افریقہ پورے کا پورا یورپ کی اقوام نے مل بیٹھ کر آپس میں تقسیم کیا کہ یہ علاقہ آپ لے لو، یہ علاقہ فلاں لے لے، یہ علاقہ فلاں لے لے، یعنی انہوں نے بندر بانٹ کی، جیسے بندر آپس میں بانٹتے ہیں نا۔ تو یہ ان کا پہلا طریقہ تھا کہ انہوں نے قبضے کیے، قبضے کر کے وہاں پر اپنے علوم فنون پھیلائے بھی صحیح، رائج بھی کیے، زور کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ انہوں نے منوائے، تعلیم بھی دی اور سیاسی نظام نافذ بھی کیے۔ شروع میں انہوں نے اسلامی قانون کو نہیں چھیڑا، جو عدالتیں تھیں وہ شرعی عدالتیں تھیں، انہوں نے کہا کہ جاری رہیں،
لیکن جب ان کے قدم مضبوط ہوئے تو انہوں نے شرعی عدالتوں کو انگریزی قانون کے تحت تبدیل کر دیا، مصر میں بھی، شام میں بھی، بر صغیر میں بھی، دیگر ملکوں کے اندر بھی، یعنی تیونس وغیرہ کے اندر، سوڈان کے اندر۔ تو صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کو بری طرح شکست ہوئی، 2-3 صدیوں تک مسلسل وہ ہارتے رہے، اس کا بڑا گہرا زخم تھا ان کے پوری قوم کے اندر۔ پھر اس کا بدلہ انہوں نے یہ لیا کہ اندلس کا جب زوال ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ یا تو یہاں پر عیسائی بن کے رہو یا پھر علاقہ چھوڑ دو یا پھر فنا کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تو یہ اندلس کا زوال ہوا۔ اندلس کے زوال کے فوراً بعد کولمبس اور واسکو ڈی گاما نے امریکہ کو دریافت کیا۔ اسی زمانے کے آس پاس سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا جو کہ عیسائیوں کا گڑھ تھا۔ تو استعمار نے 4 مراحل کے اندر عالم اسلام پر قبضہ کیا۔ جی، پہلے مرحلے میں انہوں نے معاشی اور تجارتی حملہ کیا۔ وہ بر صغیر آئے کہ ہم جی تاجر ہیں، ہمیں اجازت دیں، ہم اپنی تجارتی کوٹھیاں بنانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے تجارت کے ذریعے آمد و رفت کی، پھر آہستہ آہستہ کوٹھیاں بنائیں، پھر اپنے ملازمین بھرتی کیے، پھر آہستہ آہستہ چھوٹی موٹی فوج بنائی، پھر مقامی لوگوں کو جوڑ توڑ کر کے اپنے ساتھ ملایا، پھر حملے شروع کر دیے، پھر آگے بڑھتے گئے۔ انہوں نے اسلامی دنیا پر بھی قبضہ کیا اور غیر اسلامی دنیا پر بھی۔ قابضین میں روس، برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، اٹلی یہ سارے شامل تھے، اور مسلم دنیا جو محکوم بنی اس میں بر صغیر بھی تھے، مصر بھی تھے، اور روس نے بھی ترکی کے بہت سارے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، روس اور چین دونوں نے۔ عالم اسلام کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جبکہ اس سے پہلے، استعمار سے پہلے عالم اسلام کے 4 بڑے حصے تھے۔ ایک عثمانی سلطنت تھی، ایک فلالی سلطنت تھی جو افریقہ کے اندر تھی، اور ایک مغلیہ سلطنت تھی، اور ایک صفوی جو ایران کی تھی۔ لیکن جب انہوں نے ٹکڑے کیے تو اس 4 ٹکڑوں کو انہوں نے 56 ملکوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ معاہدے، جنگیں، بلاک بنائے، سیاسی، لسانی، قومی، وطنی تعصبات ابھارے، مذہبی فرقہ بندی پیدا کی۔ پہلے فرقہ بندی تھی لیکن اتنی سخت نہیں تھی جو برطانوی دور کے بعد پیدا ہوئی۔ کٹ پتلی حکمران پیدا کیے جو دیکھنے میں مسلمان تھے لیکن ان کی زبان اور ان کا دل اور دماغ وہ استعمار والا تھا۔ جعلی لیڈرشپ پیدا کی جو مسلمانوں کی خیر خواہ نہیں تھی، مسلمانوں کی دشمن تھی۔ عالم اسلام کے جو فکری تشخص کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جدیدیت کی حوصلہ افزائی کی، ماڈرنسٹ علماء، ماڈرنسٹ عوام، دین سے دور رہنے والے لوگ، ایسے مفکرین پیدا ہوئے جو استعمار کی اطاعت کی تلقین کرتے تھے۔ تصور جہاد کا خاتمہ ہو گیا، مسلمانوں کے عقائد اور ثقافت پر حملے شروع ہو گئے، احیاء خلافت کا خاتمہ ہو گیا، وطن پرستی، قوم پرستی غالب آ گئی۔ پہلے جو لوگ اسلام کی خاطر جان دیتے تھے اب وہ وطن اور قوم پر جان دینے لگ گئے، یعنی دنیا کی خاطر۔ جمہوریت ان کی پسندیدہ چیز بن گئی۔ یہ لیگ آف نیشنز اور اقوام متحدہ انہوں نے مل کر استعمار کو مضبوط کیا اور لوگوں کو، ملکوں کو ان کے ماتحت کیا۔ تو یہ پہلی شکل تھی مغرب کے غالب آنے کی، مغربی افکار کے غلبے کی پہلی شکل تھی کہ استعمار غالب آ گیا، اور استعمار کے غلبے کے دوران عالم اسلام سیاسی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی ہر سطح پر وہ اپنے اصل، اپنے دین سے دور ہو گیا۔ آگے ہے استشراق۔ استعمار کہتے ہیں کہ
عسکری حملہ اور سیاسی حملہ اور سیاسی قبضہ. استشراق کہتے ہیں کہ علمی حملہ. اورینٹلزم یہ ایک مغربی علمی تحریک تھی جو مشرقی علوم پر مہارت حاصل کرتی تھی اور ان کے مذاہب کے بارے میں اپنے نقطہ نظر سے تحقیق کرتی، تفتیش کرتی اور سمجھتی تھی کہ ہم نے حقائق دریافت کی اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتی، انسائکلوپیڈیا کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، رسائل اور جرائد کی شکل میں، کانفرنسوں کی شکل میں. تو یہ استشراق کا لغوی معنی ہے. تو اس کے 5 ادوار ہیں استشراق کے. پہلا دور ہے تعصب کا، کہ جس میں وہ پڑھے بغیر ہی کہتے تھے دین اسلام میں یہ خرابی ہے، دین اسلام میں یہ خرابی ہے، ان کا نبی ایسا ہے، ان کا قرآن ایسا ہے، ان کا طریقہ یہ ایسے غلط ہے، ایسے بہت برے الزامات لگاتے، بڑے گھٹیا جہالت پر مبنی رویے اختیار کرتے. یہ پہلا دور تھا. دوسرے دور میں نسبتاً بہتر طریقہ اختیار کیا گیا. انہوں نے عربی زبان پڑھی، کتابیں پڑھیں، عربی کتابوں کے ترجمے کیے اپنی مقامی زبانوں میں، ان کو نشر کیا، تحقیق کی، فہرستیں بنائیں، کتابیں اکٹھی کیں پوری دنیا سے، مسلمانوں کی کتابیں، اور ان کو دوبارہ زندہ کیا اور نسبتاً بہتر طریقے سے وہ اپنے علوم اور فنون پیش کرنے لگے. جو ابتدائی مستشرقین تھے جیسے گولڈ زیہر اور نول ڈیکے، یہ بابا آدم ہیں دونوں مستشرقین کے. ان کی تحقیقات میں خرابی کے باوجود ان کے اندر علمی وقت بھی تھی، گہرائی بھی تھی اور ان کا وزن بھی تھا. تو انہوں نے قرآن مجید پر بھی تشکیک پیدا کی کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے. حدیث شریف پر بھی شکوک شبہات پیدا کیے کہ یہ صحیح طرح سے مدون نہیں ہوئی. فقہ پر بھی حملے کیے کہ یہ فقہ اصل میں رومیوں سے اخذ شدہ ہے، یہ کوئی الہامی نہیں ہے، نبوی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر حملے کیے، یہ کہ یہ اس کو محسوس ہوا کہ یہ نبی ہے، حالانکہ آپ سچے نبی تھے. تو یہ انہوں نے ہر علم اور ہر فن پر، تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت اور تاریخ، لغت، زبان، سیاست، معیشت، تصوف، ہر علم فن پر انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی اور اس میں شکوک و شبہات بھی پیدا کیے. تو ان کا دوسرا دور بہتر تھا، تیسرا بھی بہتر تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان میں زوال آیا. استشراق جو ہے بتدریج زوال پذیر ہوا اور اس وقت اس کی حالت یہ ہے کہ یہ علم اور فضل کے بغیر یا معلومات کے بغیر بھی یہ طعن اور تشنیع کرتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، یہ خاکے بنانے کا رویہ پہلے نہیں تھا، یہ ان کے علمی زوال کی علامت ہے. ان کی جو تحقیق کا جو طریقہ ہے وہ علمی بھی ہے لیکن تعصب پر مبنی بھی ہے. بعض باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں اور حوالوں کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض باتیں وہ بغیر حوالے کے بھی کرتے ہیں اور ناقص مطالعے پر مبنی بھی کرتے ہیں اور تعصب پر مبنی بھی کرتے ہیں. ان کے اہداف یہ تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اسلام کا صحیح علم اور فہم ہو تاکہ ہم مسلمانوں پر صحیح طرح سے حکومت کر سکیں. مستشرقین اصل میں تو علماء تھے، لیکن ان کا حکمرانوں کے ساتھ، استعمار کے ساتھ بھی تعلق تھا اور پادریوں اور مذہبی لوگوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. تو ان کے سیاسی اہداف بھی تھے کہ دنیا کے بڑے علاقوں کی تہذیبوں کا مطالعہ کیا جائے، ان کی زبانوں کا مطالعہ کیا جائے، ان کے طور طریقوں کو سمجھا جائے تاکہ ہم بہتر طریقے سے حکمرانی کر سکیں. ان کے وسائل دو طرح سے تھے. کچھ علمی وسائل تھے جو انہوں نے کتابوں کی شکل میں، رسائل اور جرائد کی شکل میں انہوں نے پیدا کیے اور استشراق کو پھیلایا. ان کا دوسرا طریقہ تھا کہ انہوں نے ادارے اور جامعات قائم کیے، یونیورسٹیاں قائم کی جن کے اندر اسلامیات کا
اسلامیات اور عربی کا شعبہ انہوں نے قائم کیا. جتنی بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں یورپ کی، تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. ہر یونیورسٹی میں اسلامیات کا شعبہ ہے، جس میں طالب علم بے شک ایک یا دو ہوں یا تین ہوں، لیکن پورا اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے، اساتذہ ہوتے ہیں اور پورا ان پر اہتمام سے اخراجات کیے جاتے ہیں. استشراق کامیاب ہوا. وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے، اور اس نے کر دیے. لیکن یہ کامیابی کیسے نصیب ہوئی؟ یہ ایسے نصیب ہوئی کہ غالب تھے، طاقتور تھے، حکمران تھے، عالمی سیاست پر قابض تھے، تہذیبی تمدنی اعتبار سے طاقتور تھے، تو انہوں نے اپنے افکار کی نشر و اشاعت کی. مسلمان پسماندہ تھے، علمی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، تو وقتی طور پر یہ شکست اور ریخت کا شکار ہوئے. وقتی طور پر نہیں بلکہ اب تک مثلا ایک بڑا طبقہ، حکمران کا طبقہ، وہ استشراق سے متاثر ہے، مغربی زبان بولتا ہے. مسلمانوں کے اندر مفکرین کا ایک طبقہ ایسا ہے جو جدیدیت پسند ہے، جو استشراق سے متاثر ہے. حکمران بھی متاثر ہیں. جو معاشرے کے اندر پڑھا لکھا طبقہ ہے، جس نے یورپ کی تعلیم یا مغربی تعلیم حاصل کی ہے، جدید تعلیم حاصل کی ہے، تو وہاں جا کر کی ہے یا یہاں رہ کر کی ہے، وہ بھی استشراق سے متاثر ہے. تو ایک لڑی تو مستقل طور پر مسلمانوں سے ٹوٹ گئی. مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں کی نسل سے ہوتے ہوئے ایک لڑی پوری کی پوری ٹوٹ گئی، جس میں حکمران طبقہ سب سے پہلے نمبر پر ہے، مغربی یا جدید علوم پڑھنے والا دوسرے نمبر پر ہے، دانشور ہیں، میڈیا پرسنز ہیں، ادبا ہیں، شعراء ہیں، دانشور ہیں، صحافی ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، جو مستقل طور پر مغربی تہذیب سے متاثر ہے. لیکن ایک بہت بڑا طبقہ انہوں نے اپنی حفاظت کی، لڑائی کی، اپنا تحفظ کیا، استحکام کیا، جس میں علماء دیوبند ہیں، ندوۃ العلماء ہیں، جماعت اہل حدیث کے علماء ہیں، روایتی مسالک ہیں، اور اس کے علاوہ سید مودودی ہیں، جدید معتدل اثباتی طبقہ ہے، ابوالکلام آزاد ہیں، علامہ اقبال ہیں. وہ ایک پوری میں نے لسٹ آپ کو بتائی تھی. مستشرقین سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، ایک دو نہیں ہیں، اور ان کی کتابیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں. لیکن چند ایک نام، مثلا ولیم میور، اس نے بر صغیر کے اندر ایک کتاب لکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ کتاب جو تھی شکوک و شبہات سے بری ہوئی تھی. اس کا جواب سر سید نے دیا، پھر شبلی نے دیا، گولڈ زیہر اس نے تفسیر پر اعتراض کیے، تھامس آرنلڈ یہ علامہ اقبال کا استاد تھا، اس نے تصوف پر لکھا، سیاست پر بھی لکھا، دعوت کی تاریخ بھی بیان کی، ہسٹری آف پریچنگ آف اسلام، یہ پریچنگ آف اسلام. لامنس یہ ایک مستشرق تھا، متعصب تھا. ون سنگھ اس نے حدیث کا اشاریہ بنایا، موجم المفاہرت اس نے بنائی. این میری شمل یہ آج کل کے دور کی ہے، یہ بھی مستشرق ہے. برنارڈ لوئس یہ مستشرق ہے، جس نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کی تاریخ لڑائی جھگڑے سے بھری ہوئی ہے. یہ مستشرقین کے چند لوگ ہیں، وگرنہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جنہوں نے استشراق کے ذریعے مسلمانوں کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو مستشرقین کے مقابلے میں مسلمانوں کو کامیابیاں بھی ہوئیں، اور وہ ابھی تک لڑائی کی کیفیت میں، کشمکش کی کیفیت میں. تیسرا ایک طریقہ تھا تنصیر اور تبشیر کا. مسلمانوں کی زبان میں اسے ارتداد کہتے ہیں. تنصیر کہتے ہیں کہ عیسائی بنانا، اور تبشیر کہتے ہیں کہ لوگوں کو خوشخبری دینا کہ تم عیسائی بن جاؤ، تمہارے لیے نجات ہے. تنصیر اور تبشیر یہ مغربی تحریکیں تھیں. یہ لوگ پادری ہوتے تھے، اور یہ بہت بڑا فنڈ لے کر
مسلمانوں کے غریب علاقوں میں چلے جاتے تھے اور وہاں جا کر اسکول کھولتے، ہسپتال بناتے، رفاہی کام کرتے، لوگوں کے اندر لٹریچر تقسیم کرتے، انہیں دعوت دیتے، انہیں اپنے پاس بلاتے، ان کو سمجھاتے کہ وہ عیسائیت اختیار کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ اللہ کے بیٹے بھی ہیں۔ تو یہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان میں تو یہ تحریک اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی، یہاں کے لوگ بہت کم متاثر ہوئے، لیکن افریقہ کے بڑے بڑے ممالک سارے کے سارے عیسائی بن گئے، غریب تھے، یہاں کی بنسبت غریب تھے۔ تو عیسائیوں نے جن علاقوں میں گئے وہاں پر کتابیں بھی دیتے، لٹریچر بھی تقسیم کرتے، ویڈیوز بھی دکھاتے تھے۔ اس وقت تازہ یہ پروجیکٹر وغیرہ آئے ہوئے تھے، سینما آئے ہوئے تھے، تو ہسپتال بھی بناتے، دعوت تبلیغ کا کام کرتے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، تعلیمی وفود، مشن ہسپتال، بائبل خط و کتابت کورس، دعائیہ مجالس قائم کرتے۔ غریب عوام ان سے متاثر ہوتی کیونکہ ان کی زندگی میں پہلے بھی خلا تھا، تو وہ خلا اس طرح سے پر ہوا، غربت، جہالت، امراض سے لڑنے جھگڑنے والے جو ادنا مسلمان تھے وہ اس سے متاثر ہوئے، بہت سارے، بہت بڑی تعداد میں، یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ عیسائی بن گئے افریقہ کے اندر۔ تو اس کے مقابلے کی حکمت عملی یہ ہے کہ ایک تو علمی کام کیا جائے، جہاں جہاں وہ پہنچیں وہاں ہم بھی پہنچیں، جو انہوں نے لٹریچر تیار کیا ہم اس کا جوابی لٹریچر دیں، علماء اپنے دروس اور لیکچر کے ذریعے عوام کو سمجھائیں، دینی جامعات میں الغزو الفکری کا سبق دیا جائے، پڑھایا جائے۔ عملی کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اور اطباء جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنے الگ سے ہاسپٹل بنا کر یا اپنا طریقہ کار الگ سے اختیار کر کے مسلمانوں کی حفاظت کریں، نو مسلموں کا تحفظ کریں اور غربت کے خاتمے کی کوشش کریں۔ یہ تیسرا طریقہ تھا جو مغربی اقوام نے اختیار کیا۔ ہاں جی، اس کو دہرائیں، عالمگیریت۔ عالمگیریت کہتے ہیں گلوبلائزیشن، پوری دنیا کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کرنا، عالمگیر کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں عورتیں پردے سے آزاد ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، اور آپ دیکھیں کہ اکثر دنیا میں پینٹ شرٹ مقبول ہے۔ جو یورپ کے ملک ہیں وہ تو چلو یورپ کے ہیں، وہاں تو اصل ان کا طرز زندگی یہی ہے، لیکن آپ یورپ سے دور دراز جتنے ملک ہیں، افریقہ ہو، ایشیا ہو، آسٹریلیا ہو، پوری دنیا میں ایک جیسا لباس، ایک جیسی زبان، ایک جیسی ذہنیت، ایک جیسی طرز زندگی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے کہ ہر طرف مغربی افکار، مغربی طرز زندگی پھیلتی جا رہی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب شعوری طور پر گلوبلائزیشن کی 4 بڑی کوششیں کر رہا ہے، سیاسی سطح پر بھی، اقتصادی سطح پر بھی، تہذیبی اور ثقافتی سطح پر بھی، اور معاشرتی سطح پر بھی۔ پوری دنیا میں ایک ہی ثقافت بڑھتی جا رہی ہے، مقامی ثقافتیں ڈوبتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں، ایک ہی تہذیب پھیلتی جا رہی ہے، ایک ہی فکری نظام غالب آتا جا رہا ہے۔ گلوبلائزیشن جو ہے، استشراق اور استعمار اس وقت دونوں کمزور ہو چکے ہیں۔ استعمار اپنے علاقے چھوڑ کر واپس جا چکا ہے۔ روس کی جو مقبوضہ علاقے تھے وہ بھی آزاد ہو گئے، برطانیہ کے مقبوضہ علاقے آزاد ہو گئے، فرانس کے، ہالینڈ کے، اٹلی کے سارے مقبوضہ علاقے آزاد ہو گئے، ماں سوائے چین کے مقبوضہ علاقوں کے۔ لیکن اس کے باوجود ابھی بھی
مغربی تہذیب پھیلتی جا رہی ہے، حالانکہ آزادیاں ہو گئی ہیں ہر طرف، لیکن پھر بھی مغربی تہذیب، ثقافت اور مغربی فکری نظام ہر طرف پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو سیاسی عالمگیریت ہے، یعنی پولیٹیکل گلوبلائزیشن۔ اقوام متحدہ کے ذریعے سے ملکوں کو قبضے میں رکھا جاتا ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور اس کے چارٹر پر دستخط کرائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی نہ کرے، آزاد رہے، الگ تھلگ رہے، تو عالمی سطح پر وہ تنہا ہو جاتا ہے، اس پر مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ تو امریکہ اقوام متحدہ کا سرپنچ ہے، بڑا ہے، ایک طرح سے اقوام متحدہ امریکہ کی لونڈی ہے، حالانکہ وہ تمام ممالک کی ایک مشترکہ تنظیم ہے۔ روس کے بعد جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، اس میں یہی ہے کہ سب کے سب امریکہ کے سامنے بے بس ہیں۔ اگر اقتصادی عالمگیریت دیکھیں تو عالمی تجارتی ادارے قائم ہو چکے ہیں، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، یہ اپنی شرائط پر قرضے دیتے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے ملکوں کو بے بس کیا ہوا ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں جو مختلف علاقوں میں جا کر، مختلف ملکوں میں جا کر اپنی تجارت کو فروغ دیتی ہیں اور مقامی سطح پر غالب آ جاتی ہیں کہ پوری کی پوری چین پورے ملک میں انہی اکیلے کی ہوتی ہے، بیرونی لوگوں کی۔ مقامی لوگ بالکل ہی تہس نہس ہو جاتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح تجارت سے متعلق عالمی معاہدے ہیں، یہ اقتصادی عالمگیریت ہے۔ اسی طرح تہذیبی اور ثقافتی عالمگیریت دیکھیں کہ لباس، مغربی لباس پوری دنیا میں مشہور ہے، فیشن مغربی مشہور ہے۔ مشروبات دیکھیں، کوکا کولا، پیپسی ہر ملک میں ہے۔ جنسی انارکی ہر ملک میں پھیلتی جا رہی ہے، حالانکہ مشرقی ملک پاکیزہ ملک تھے، یہاں حیا، عفت، عصمت بڑی غالب نظر آتی تھی۔ ہندوؤں کے اندر یہ تصور ہی نہیں تھا کہ شادی سے پہلے جنسی تعلقات ہوں، تصور ہی نہیں تھا، لیکن اب عام سی بات ہے۔ تو فحاشی عام ہو گئی، انگریزی زبان کو فروغ ہو گیا پوری دنیا میں۔ فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ مغربی تہذیب جہاں جہاں پہنچی وہاں فیملی سسٹم کمزور ہوا ہے، جنسی انارکی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ عالمگیریت کی 4 اقسام تھیں۔ یہ چاروں جو اقسام ہیں یہ مختلف انداز سے پھیلائی جا رہی ہیں، سیاسی سطح پر بھی، معاہدوں کی شکل میں بھی، میڈیا کے ذریعے سے بھی، اور تہذیب تمدن کے میدان میں مختلف طریقوں سے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں۔ تو اس میں مقابلے کی جو حکمت عملی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سماجی سطح پر بھی بیدار ہوں اور سیاسی سطح پر بھی بیدار ہوں۔ سماجی سطح کی بیداری یہ ہے کہ ہم امت کی فکری اور مذہبی بیداری کا اہتمام کریں، امت کے عقائد مضبوط کریں، امت کو آخرت اور دین کے ساتھ جوڑیں، اپنے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں، ان کو بے دینی سے بچائیں، غیر ملکی مصنوعات کو محدود کریں، ان کی زبان کو محدود کریں، مقامی زبانوں کو فروغ دیں، میڈیا کو محفوظ کریں، محدود کریں، وطنی علاقائی تعصبات ختم کریں، اسلام کے سیاسی احکام کو رواج دیں، ان کا شعور پیدا کریں، ان کو پھیلائیں، مقامی زبانوں کو فروغ دیں، یعنی انگریزی کی بجائے اردو پر محنت کریں، عربی پر محنت کریں۔ یہ عالمگیریت ہے۔ آگے ہے سیاسی و سماجی عمل۔ سیاسی اور سماجی عمل کے ذریعے ملک کے اندر کس طرح سے مغربی افکار پھیلائے جاتے ہیں، یہ آپ سمجھیں کیسے پھیلائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ریاستی اقتدار کے ذریعے سے مغربی افکار پھیلائے جاتے ہیں۔ سیاسی اقتدار جیسے لبرل ڈیموکریسی ہے، پاکستان کے اندر لبرل ڈیموکریسی ہے، کا مطلب یہ ہے کہ انسانی حقوق ہر چیز پر فائق ہیں۔ تو اگر کوئی
کوئی بندہ غلط عقائد میں مصروف ہو اور اسے پھیلا رہا ہو اور ہم اسے پکڑ لیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، وہ کہے گا ہمیں آزادی، حق رائے کی آزادی ہے، رائے دینے کی ہمیں آزادی ہے، ہمیں تقریر کی آزادی ہے، ہمیں تحریر کی آزادی ہے، تو ہم یہ کر رہے ہیں۔ کسی کو پکڑ کر کہیں جی آپ فحاشی کیوں پھیلا رہے ہو، وہ کہے گا نہیں یہ تو آزادی ہے، یہاں پر لبرل ڈیموکریسی ہے۔ تو لبرل ڈیموکریسی کے تحت الحاد کو بھی آزادی ہے، فحاشی کو بھی آزادی ہے، بے دینی کو بھی آزادی ہے، اور دینداروں کو بھی آزادی ہے کہ وہ بھی اپنا کام کریں۔ بظاہر قانوناً آزادی ہے، لیکن عملاً ان کے اوپر رکاوٹیں زیادہ ہیں۔ اسی طرح لبرل ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ڈکٹیٹرشپ جو ہے مغرب کے ہاں بڑی بری چیز ہے، آمریت یعنی فوجی قبضہ کر لے ملک پہ، مغرب اس کو بہت برا سمجھتا ہے اور اس سے نفرت کرتا ہے۔ لیکن جب وہی ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں یا مسلم ملکوں میں آ جائے اور وہ مغربی افکار کو پھیلائیں، مغربی تہذیب کو پھیلائیں، مغربی ایجنڈے کو پھیلائیں، تو وہ اس کو شاباش دیتے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، اس کی ہمت افزائی کرتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں، حالانکہ اپنے ملکوں میں ڈکٹیٹرشپ کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ڈیموکریسی ہو یا بادشاہت کیوں نہ ہو یا ڈکٹیٹرشپ کیوں نہ ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی حکمران ہو، اگر وہ لبرلزم کو پھیلاتا ہے، آزادی کو فروغ دیتا ہے، انسانی حقوق جو لادین انسانی حقوق ہے ان کو پھیلاتا ہے، تو وہ مغرب کے ہاں پسندیدہ ہے۔ افراد جو مغربی تہذیب کو پھیلانے والے ان میں دانشور ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز جو اخبارات کے اندر لکھتے ہیں، میڈیا کے اندر مذاکرے کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، دانشور حضرات۔ کلچرل ہیروز ہوتے ہیں، یا اداکار اور اداکارائیں، گلوکار اور گلوکارائیں، سپورٹس مین ہوتے ہیں، میڈیا کے افراد ہوتے ہیں، ٹیکنوکریٹ اور بیوروکریٹ ہوتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ وہ جو ٹیکنیکل چیزوں کے، ٹیکنالوجی کے ماہر ہوتے ہیں، اور بیوروکریٹ وہ جو انتظامیہ کے بڑے افراد ہوتے ہیں، بیوروکریسی وغیرہ۔ ان کے ذریعے سے مغربی تہذیب اور مغربی افکار کو اور مغربی طریقہ کار کو پھیلایا جاتا ہے۔ فورسز جو ہیں یعنی آرمڈ فورسز، جو مسلح افواج ہیں، رینجرز ہوں یا آرمی ہو یا دیگر ادارے ہوں، وہ بھی مغربی تہذیب یا لبرل ڈیموکریسی کے محافظ ہوتے ہیں۔ استعماری ایجنٹ سے مراد کہ وہ لوگ جو ہیں تو مقامی، لیکن ان کی زبان اور ان کا دل دماغ مغربی طرز کا ہے، وہ یہاں رہ کر مغرب کی حمایت کرتے ہیں۔ انٹرسٹ گروپ کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے اپنے دلچسپی کا ایک گروپ بن گئے ہیں کہ وہ عورتوں کی حفاظت کرتی ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں۔ بچوں کی حفاظت کا الگ ایک گروپ بن گیا ہے، حالانکہ مسلمانوں کو ضرورت نہیں ہے کہ بچوں کی حفاظت کے لیے الگ تنظیم ہو، ہر مسلمان بچوں کا محافظ ہے، تنظیم کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کے محافظ ہونے کی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر مسلمان عورتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح صحت اور صفائی کے ادارے بن گئے ہیں، بوڑھوں کی حفاظت کے ادارے بن گئے ہیں۔ بوڑھوں کا ادارہ مسلمانوں میں اس کا تصور نہیں ہے۔ NGOز بن گئی ہیں، یتیموں کے الگ ادارے بن گئے ہیں، پروفیشنل انجمنیں بن گئی ہیں، یعنی مزدوروں کی الگ، ڈاکٹروں کی الگ، کلرکوں کی الگ، ٹیچروں کی الگ، کسانوں کی الگ، یہ پروفیشنل انجمنیں ہیں۔ یہ بھی اسلام کے ان کا تصور نظر نہیں آتا ہماری تاریخ کے اندر۔ سوشل ویلفیئر کی تنظیمیں بن گئی ہیں، حالانکہ ہر مسلمان وہ سماجی طور پر کارکن ہوتا ہے اور بہترین اچھا انسان ہوتا ہے۔ اسی طرح سیاسی پارٹیاں ہیں، حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ہو، زیادہ تر وہ مغربی ایجنڈے کو پھیلاتی ہیں۔ آئین کے ماتحت کئی سیاسی پارٹیاں اکثر ہیں اور آئین سے کچھ آزاد بھی ہیں، لیکن وہ مجموعی طور پر مغربی سیاسی فکر اور مغربی سماجی فکر کو پھیلاتی ہیں۔ اسی طرح نیشنلزم ہے، سوشلزم ہے، انارکزم ہے۔ اس کے بعد ادارے ہیں، کارپوریشن
کارپوریشن کا مطلب بڑے بڑے تجارتی ادارے ایسے بن جاتے ہیں کہ مقامی جو چھوٹے تاجر ہوتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں. بڑی کارپوریشن، بڑے بڑے مال بن گئے اور ایسا طاقتور قبضہ ہوا کہ وہ ساری معیشت پر قبضہ کر لیتے ہیں. بینک ہیں، مالی ادارے ہیں، یہ حرص اور ہوس کو فروغ دیتے ہیں، رزق حرام کو فروغ دیتے ہیں، قمار، سود، جوئے کو فروغ دیتے ہیں. فنانشل ریگولیشن یعنی مالی قواعد جاری کیے جاتے ہیں حکومت کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے نا وہ مغربی جو طریقہ کار ہے نا اس کو فروغ ملتا ہے. لیبر یونینز ہیں یعنی مزدوروں کی تحریکیں، جماعتیں، وہ مزدوروں کے حقوق کے لیے لڑائی بھڑائی کرتی ہیں. حالانکہ اسلامی جو طریقہ کار ہے، اسلامی اخلاق ہے، اس میں مزدوروں کی یونین کی ضرورت ہی نہیں ہے. مزدور جو ہے اس کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو سارا کچھ مل جائے تو اس کی یونین کی ضرورت نہیں رہے گی. اسی طرح ٹریڈ یونینز ہیں، مختلف تجارتی تنظیمیں ہیں. سرکاری انتظامیہ میں داخلہ امور، خارجہ امور، دفاعی امور، تعلیمی امور، معاشی امور کے جو ادارے ہیں اور منتظمین ہیں، عدالتوں کے، پولیس کے، فورسز کے، مقننہ کے، عام طور پر یہ سارے ادارے عام طور پر اسلام کی بجائے مغربی طریقہ کار کو فروغ دیتے ہیں. مغربی تہذیب کو، مغربی افکار کو، مغربی قانون کو، مغربی پالیسیوں کو فروغ دیتے ہیں. میڈیا کے اندر دیکھیں، میڈیا کی 3 شاخیں ہوتی ہیں: انٹرٹینمنٹ، ایڈورٹائزمنٹ اور انفارمیشن. انٹرٹینمنٹ میں دیکھیں کہ وہ جتنے ڈرامے، فلمیں، نغمے، گانے، وہ سارے اسلامی نہیں ہوتے، غیر اسلامی ہوتے ہیں. انٹرٹینمنٹ تو تقریباً 99% سے بھی زیادہ وہ غیر اسلامی ہے. ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیں کہ جس میں مشہوریاں آتی ہیں اور تجارتی اشتہارات ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ دیکھ لیں اکثر اشتہارات غیر اسلامی طرز کے ہوتے ہیں. انفارمیشن کا مطلب یہ ہے کہ معلومات، تو معلومات کے شعبے میں جو بھی کوئی ڈاکومنٹریز بنتی ہیں یا کوئی علمی مذاکرے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسلام سے ہٹ کر ہوتے ہیں. تو میڈیا مغرب کے افکار اور طریقہ کار کو ہی پھیلا رہا ہے. اسی طرح عالمی ایجنسیاں، عالمی ریٹنگ ایجنسیاں جو حقوق انسانی کی خلاف ورزی پر نظر رکھتی ہیں، بتاتی ہیں پوری دنیا میں پاکستان مہنگائی کے اعتبار سے اس نمبر پر ہے، کرپشن کے اعتبار سے اس نمبر پر ہے، آلودگی کے اعتبار سے اس نمبر پہ ہے، اور حقوق انسانی کی خلاف ورزی کے اعتبار سے اس نمبر پہ ہے. یہ جو ریٹنگ ایجنسیاں، نگران ایجنسیاں، یہ بھی مغربی طریقہ کار کو پھیلاتی ہیں. کبھی وہ یہ نہیں بتاتی کہ فلاں اسلامی ملک کے اندر جو ہے نا حیا، عفت، عصمت کی یہ شرح ہے، دینداروں کی اتنی شرح ہے، نمازیوں کی اتنی شرح ہے، روزہ رکھنے والوں کی اتنی شرح ہے. وہ اپنے مغربی طریقہ کار کے مطابق ریٹنگ کرتے ہیں اور اس کی ہر منفی چیز کی شرح بیان کرتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے. تو استعمار عسکری طریقہ تھا، استشراق علمی طریقہ تھا، اور تنصیر اور تبشیر سماجی طریقہ تھا. اور اس کے بعد جو ہے عالمگیریت، یہ جامع قسم کا ہے، سیاسی بھی ہے، سماجی بھی ہے، اور تجارتی بھی ہے، اقتصادی بھی ہے. اور 5واں جو طریقہ ہے یہ بھی زیادہ تر سیاسی ہے، لیکن اس میں بھی سماجی سیاسی دونوں شامل ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی کھینچا تانی ہے عالم اسلام کو مغربی طریقہ کار کے لپیٹ میں ڈالنے کے لیے، کتنی کھینچا تانی ہے. ساری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ان کو کسی طرح گھیر گھار کے اسلام سے دور کر دیں. تو اس صورتحال میں مسلمانوں کے اوپر کیا اثرات ہوئے اور پھر انہوں نے مقابلے کی حکمت عملی کیا اپنائی اور کیا اپنانی چاہیے، اس کی تفصیل پھر بعد میں آئے گی. تو بس یہیں پر اکتفا کرتے ہیں.